فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ پیج نمبر 552 ہی میں کنٹینیو کر رہی ہوں۔ کام معجب ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور الثقلین، جلد نمبر 4 پیج نمبر 210۔ بادشاہ کا درگزر کرنا ملک کی بقا کا ضامن ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وسائل الشیعہ، جلد 8 پیج نمبر 519۔ جب تک کسی گناہ پر شرعی حد کے اجراء کی ضرورت نہ ہو اس حد تک گناہ کو معاف کر دو۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 360۔ لوگوں کے گناہ کو معاف کر دو، اس سے خداوند عالم تم سے جہنم کے عذاب کو رد کرے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 360۔ خطا کاروں کی لغزشوں سے درگزر کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بری کار سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 360۔ دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جائے گا۔ نمبر 1 عفو درگزر، نمبر 2 عدل و انصاف۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عفو درگزر 2 فضیلتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، پیج نمبر 553 ہے۔ درگزر میں کمی سے کام لینا بہت بڑا عیب ہے اور انتقام میں جلدی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو لغزشوں کو معاف کرتا ہے اور نہ ہی کسی عیب کو چھپاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، اہل اقدار سے انتقام لینا کتنا برا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78 پیج نمبر 241۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جب مجھے غصہ آئے تو کب اپنے غصے کو اتار دوں؟ کیا اس وقت جب انتقام نہ لے سکوں اور یہ کہا جائے کہ صبر کیجئے، یا اس وقت جب انتقام پر قدرت ہو اور کہا جائے کہ بہتر ہے درگزر کیجئے؟ نہج البلاغہ، حکمت 194۔ حضرت امیر نے جب مالک اشتر کو مصر کا والی بنایا تو ان کے لیے ایک دستاویز تحریر فرمائی۔ ان لوگوں کے لیے پھاڑ جانے والا درندہ نہ بن جاؤ جن کو نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو، اس لیے کہ رعایا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا۔ ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ ان سے اسی طرح عفو درگزر سے کام لو جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو درگزر کو پسند کرتے ہو۔ پیج نمبر 554 ہے۔ تمہیں کسی کو معاف کر دینے پر پچھتانا اور سزا دینے پر اترانا نہیں چاہیے۔ نہج البلاغہ، مکتوب 53۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے بطور وصیت ارشاد فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو مجھے اپنے خون کا اختیار ہوگا، اگر مر جاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے، اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لیے رضائے الہی کا باعث ہے اور تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی، پس درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ نہج البلاغہ، مکتوب 23۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنا، حدیث 823۔ اب حدیث کا نمبر ہے 2764، شائستہ طریقے سے درگزر کرنا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 85 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ شائستہ عنوان سے درگزر کرو۔ حدیث شریف، اللہ تعالیٰ کے اس قول فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ میں یعنی شائستہ عنوان سے درگزر کرو کے بارے میں فرمایا، پیج نمبر 555 ہے کہ اس سے کسی سرزنش کے بغیر معاف کر دینا مراد ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 71 پیج نمبر 421۔ اسی آیت کے بارے میں فرمایا، سزا سختی سے جھڑکنے اور سرزنش کے بغیر معاف کر دینا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78 پیج نمبر 357۔ شائستہ عنوان سے درگزر کرنا یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر سزا نہ دی جائے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 253۔ جس نے گناہ پر ڈانٹا اس نے معاف نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، گناہوں پر ڈانٹنا 2 سزاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، سزا دینے پر قدرت رکھتے ہوئے شائستہ عنوان سے درگزر کر دو اور عدل پر دسترس رکھتے ہوئے اس پر عمل کرو۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، جو اچھے انداز میں معاف نہیں کر سکتا وہ برے انداز میں انتقام لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، حدیث کا نمبر 2765، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا۔ جو شخص سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، پیج نمبر ہے 556، اللہ تعالیٰ اسے لغزش کے دن بروز قیامت معاف فرمائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 7023، جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے اللہ اسے تنگی کے دن بروز قیامت معاف فرما دے گا۔ حضرت رسول اکرم کنز العمال حدیث 7007، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قائل ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 71 پیج نمبر 421۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 71 427 صفحہ ہے، جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 112۔ شرح ابن ابی الحدیث جلد 18 پیج نمبر 183۔ نہج البلاغہ حکمت 52، سب سے زیادہ معاف کرنے والا وہ ہوتا ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بہار الانوار جلد 74 پیج نمبر 401، جلد 78 پیج نمبر 121، پیج نمبر 228۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار جلد 78 پیج نمبر 278، جب دشمن پر قابو پاؤ تو اس پر قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 71 پیج نمبر 427۔ شرح ابن ابی الحدیث جلد 18 پیج نمبر 109۔ نہج البلاغہ حکمت 10، معاف کر دینا کامیابی کی زکوٰۃ ہے، پیج نمبر 557 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 69 پیج نمبر 410۔ نہج البلاغہ حکمت پیج نمبر 211۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 268، معاف کر دینا قدرت و طاقت کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، معاف کر دینا قدرت و طاقت کی زینت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دینا خدائی عذاب سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، صاحب اقتدار کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل معاف کر دینا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، بہترین معافی وہ ہوتی ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود دی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، بہترین بزرگی قدرت مند کا معاف کر دینا اور ضرورت مند کا سخاوت کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، کمال قدرت کے وقت معافی کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، اپنی قدرت کے ساتھ معاف کرنے والے، سختی کے دنوں میں سخاوت کرنے والے اور فاقہ کے دنوں میں دوسروں کو ترجیح دینے والے بنو، اس سے تمہاری فضیلت پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب رب کعبہ کی قسم ہم نجات پا گئے۔ حدیث نمبر ہے 2766، ہیڈنگ ہے معاف کرنے میں دوسروں کی اصلاح کو مقصود بناؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے فرزند امام حسن کی وصیت، جب تم میں کوئی شخص کسی گناہ کی وجہ سے سزا کا مستحق بن جائے تو عقل مند کے لیے عدل کے ساتھ معاف کر دینا اسے سزا دینے سے زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 316۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے خادم نے کسی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا انہیں معاف کر دو کہ ان کے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بدسلوکی کرنے میں مختلف ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی معاف کر دو، چنانچہ اس نے معاف کر دیا۔ مستدرک الوسائل جلد 2 پیج نمبر 87۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عداوت باب دشمن کے لیے اصلاح طلبی، پیج نمبر ہے 559۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں جو کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام میزان الحکمت جلد 6 ہے اور اس کے 848 پیجز ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہم 559 پیج پہ پہنچ گئے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2767 اور ہیڈنگ ہے معافی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 77 پیج 419، جلد 78 صفحہ نمبر 93۔
جب تک دین میں رختہ پڑھنے اور اسلامی اقدار کی کمزوری کا اندیشہ نہ ہو نیکیوں کا صلہ دیتے اور برائیوں سے درگزر کرتے رہو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، جو شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو حق پتہ ہے اسے معاف کر دو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ معافی نقصان دہ ہے تو پھر انتقام لے سکتے ہو۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر الزام نہیں۔ شورا آیت نمبر 41، امام زین العابدین علیہ السلام۔ بہار الانوار جلد 74 پیج نمبر 9۔ قول مؤلف ملاحظہ اور انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے رحمت، باب رحمت میں رکاوٹیں، پیج نمبر 560 ہے، فصل نمبر 32 ہے، اور عفو نمبر 2۔ ابھی جو میں نے پڑھا ہے وہ عفو نمبر 1 تھا۔ حدیث کا نمبر ہے 2768، اللہ کی طرف سے معافی۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ حدیث شریف، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کا لشکر غالب اور عظمت و شان بلند ہے۔ میں اس کی پیدر پہ نعمتوں اور بلند پائے عطیات پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اس کے حکم کا درجہ بلند ہے، چنانچہ اس نے گناہ گاروں سے درگزر کیا اور اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ 191۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں شب قدر میں دعا کے لیے کھڑی ہوں تو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو بار الہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 1265، حدیث نمبر 3580، پیج نمبر ہے 561۔ عظمت پروردگار کے بارے میں فرمایا اس کا حکم فیصلہ کن و حکمت آمیز اور اس کی خوشنودی امان و رحمت پہ ہے۔ وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے، اپنے حلم سے درگزر اور عفو فرماتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 160۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا۔ اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے تو یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ ہوگا، اور اگر وہ معاف کر دے تو یہ اس کی کرم کا تقاضا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، مکتوب 27، مالک اشتر کے نام حضرت علی کا مکتوب۔ جب مجھے مصر کا والی بنایا، کوما میں لکھا ہے کہ دیکھو خبردار اللہ کے مقابلے پہ نہ اترانا، اس لیے کہ اس کے غضب کے سامنے تم بے بس ہو اور اس کی عفو و رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ نہج البلاغہ، مکتوب 53۔ مناجات کے کلمات، بار الہ، میں جب تیری عفو درگزر کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے گناہ مجھے معمولی نظر آتے ہیں، اور جب تیری زبردست گرفت و دھیان میں لاتا ہوں تو تیری سختی مجھے عجیب نظر آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 92۔ ایزن بریکٹ میں لکھا ہے الہی، تیری بخشش نے میری آرزوؤں کو وسعت دے دی ہے، اور تیری بخشش میرے اعمال سے افضل ہے۔ میرے اللہ، اگر تو نے میرے جرائم کا مواخذہ کیا ہے تو میں تیری مغفرت کا سہارا لوں گی۔ پیج نمبر 562 ہے۔ تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جس سے تو نے منہ موڑ لیا ہے اور ان کی بھول نے تیری بخشش کو چھپا دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 98 اور 99۔ ایزن بریکٹ پہ لکھا ہے الہی، میرا جرم عظیم ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہی میں تیرے مقابلے پر اتر آیا ہوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہی سے مجھ سے باز پرس کی جائے گی، لیکن جب میں اپنی عظیم جرم اور تیرے بے پناہ مغفرت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ان دونوں کے درمیان تیری رضا کے ساتھ بخشش کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ بہار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 100۔ اگر تو مجھے معاف کر دے تو تجھ سے بڑھ کر اس بات کا اور کون اہل ہو سکتا ہے کہ اگر تو عذاب دے تو فیصلہ کرنے میں تجھ سے زیادہ اور کون عادل ہو سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 106۔ بار الہ، میرا معاملہ اپنے عفو و بخشش سے طے فرما، نہ کہ اپنے عدل و انصاف کے معیار سے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 69، پیج نمبر 329۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 227۔ منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، خدا بندہ، میرے سزا کے مستحق ہونے کی نسبت تو مغفرت کا زیادہ اہل ہے۔
بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 207۔ پیج نمبر 563 ہے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بنو اور اس کی یاد سے جی لگاؤ۔ ذرا اس حالت کا تصور کرو وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ وہ تمہیں اپنے دامن عفو میں لینے کے لیے بلا رہا ہے، اپنے لطف و احسان سے تمہیں ڈھانپنا چاہتا ہے اور تم ہو کے اس سے روگردان ہو کر دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 223 اور حدیث نمبر ہے 2769۔ ہیڈنگ ہے رب کعبہ کی قسم ہم نجات پا گئے۔ ایک اعرابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا خداوند عزوجل۔ اس نے کہا پھر تو رب کعبہ کی قسم ہم نجات پا گئے۔ آپ نے فرمایا اعرابی وہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ کریم جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ تنبیہ الخواطر پیج نمبر 7۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا، نیز انورٹڈ کاما میں لکھا ہے رحمت، پھر باب پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت۔ صفحہ نمبر 564 ہے، حدیث نمبر ہے 2770۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے اسباب۔ قرآن مجید آیت ہے سورہ نور کی، آیت نمبر 23 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَعْفُوا وَلَا يَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہیں چاہیے کہ وہ خطائیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطا معاف کرے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 99 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأُولَئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ امید ہے اللہ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو، جس طرح تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی معافی سے عبرت حاصل کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 284۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے اللہ کی معافی اس کی طرف جلد آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد 99 صفحہ نمبر 329۔ لیکن اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو گوناگوں سختیوں، پیج نمبر 565 ہے، سختیوں سے آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادت کا خواہاں ہے جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجائے لائی گئی ہو۔ انہیں قسم قسم کی ناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تمکنت اور غرور کو باہر نکال دے اور ان کے نفوس میں عجز و فروتنی کو جگہ دے، نیز یہ کہ اس ابتلاء و آزمائش کی راہ سے اپنے فضل و امتنان کے کھلے ہوئے دروازوں تک انہیں پہنچائے اور اپنی معافی و بخشش کا آسان وسیلہ اور ذریعہ قرار دے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، رحمت، باب رحمت کے اسباب، بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 1 اور اس کے بعد نمبر 2۔ صفحہ نمبر 566 ہے۔ اور سامعین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ میں یہ میزان الحکمت جلد 6 کی جلد نمبر 6 پڑھ رہی ہوں عافیت کے عنوان سے، اور اس کی صفحہ نمبر اب جو میں پڑھ رہی ہوں وہ 566 ہے۔ اس پوری کتاب کے صفحات جو ہے وہ 848 ہے۔ ماشاءاللہ سے ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب جو میں پڑھ رہی ہوں فصل نمبر 33 ہے اور ہیڈنگ ہے عافیت، اور اس کے نیچے حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے 2771، اور واضح الفاظ میں ہیڈنگ لکھی ہے صحت و سلامتی۔ جو ہو چکا اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور جو ہوگا اس کے مقابلے میں اس سے مدد چاہتے ہیں۔ جس طرح اس سے جسموں کی صحت چاہتے ہیں، اسی طرح دین و ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 99۔ صحت و سلامتی ایک خفیہ نعمت ہے، جب موجود ہوتی ہے تو بھولی رہتی ہے، جب معدوم ہو جاتی ہے تو اسے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد 74 پیج نمبر 243، تحف العقول پیج نمبر 265، اور اس کتاب میں چھپی ہوئی کی بجائے خفیف نعمت درج ہے، جبکہ صحیح وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ بہار الانوار جلد 81 پیج نمبر 171۔ من لا یعذرہ
فقیہ جلد نمبر 4 پیج نمبر 290 اس کتاب میں معدوم کی بجائے مفقود ہے۔ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک صحت اور دوسرے دولت، کیونکہ ابھی تم پیج نمبر 567 ہے، کیونکہ ابھی تم کسی کو تندرست دیکھ رہے ہو کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑ جاتا ہے، ابھی تم اسے دولت مند دیکھ رہے ہو کہ وہ فقیر و نادار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت 426 تندرستی مبارک ترین نعمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرار الحکم صحت و سلامتی دو اشرف ترین بروایت افضل لباسوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم تندرستی سے بڑھ کر کوئی اور لباس خوبصورت نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 77 پیج 381 لوگوں اللہ تعالیٰ سے یقین کی دعا مانگا کرو اور تندرستی کے لیے اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ عافیت و تندرستی جلیل القدر نعمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 70 پیج نمبر 176 امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 165 دین و دنیا میں سلامتی اور تندرستی خوبصورت نعمت اور بہت بڑا عطیہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرار الحکم اور تندرستی ہی کے ذریعے زندگی کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرار الحکم پیج نمبر 568 ہے۔ اسی عافیت کے زمرے میں ہر عافیت آزمائش میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرار الحکم حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں امن و عافیت پہ رکھے تو اس کا شکر کرتے ہو، اسے قبول کرو، اگر ابتلا و آزمائش میں ڈالے تو صبر کرو، اس لیے کہ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ 98 جنت کے سامنے ہر نعمت حقیر اور دوزخ کے مقابلے میں ہر مصیبت راحت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت 387 حدیث نمبر ہے 2772 عافیت کے اسباب جس طویل عرصے تک عافیت مطلوب ہو اسے اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ جسے طویل عرصے تک عافیت مطلوب ہو اسے اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 232 عافیت و سلامتی کے 10 اجزاء ہیں، جن میں سے 9 کا تعلق خاموشی کے ساتھ ہے سوائے ذکر خدا کے، اور ایک کا تعلق بے وقوف لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست ترک کرنے سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 237 جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 94 پیج نمبر 663 تو ایک بار ہم درود بھیج دیتے ہیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پیج نمبر 569 ہے۔ جو شخص اپنے سے پست کے لیے عافیت کو پسند کرتا ہے اسے اپنے سے بالا تر کی طرف سے سلامتی عطا ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 385 حدیث نمبر ہے 2773 خدا سے عافیت کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے بخشش و عافیت کی دعا مانگا کرو، کیونکہ تم آزمائش کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس واسطے آروں سے چیرا جاتا تھا کہ وہ کلمہ کفر کہیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 70 پیج نمبر 178 حضور سرور کائنات نے ایک شخص سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا خداوندا میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ سے آزمائش کا سوال کیا ہے، اس سے عافیت کی دعا مانگ۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 3130 3153 3200 حضرت رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ قاریہ کی تلاوت کی تو میں نے کہا خدا بندہ اگر تیرے نزدیک میرا کوئی ایسا گناہ ہے جس پر تو آخرت میں سزا دینا چاہتا ہے، یہ پیج نمبر ہے 570 تو آخرت میں سزا دینا چاہتا ہے تو یہ سزا آخرت میں دینے کی بجائے جلد ہی دنیا میں دے دے، بس میری حالت ہو گئی ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت غلط بات کہی ہے، یوں کیوں نہیں کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ آیت نمبر 201، یعنی اے پروردگار تو ہمیں
دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے یہی دعا مانگی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ بہار الانوار جلد 95 پیج نمبر 280، نور الثقلین جلد اول پیج نمبر 400۔ انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کہ میں اسے پھر پڑھتی ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، وہ کشمکش کی وجہ سے ایسے چوزے کی مانند ہو چکا تھا جس کے برو بال نوچ لیے گئے ہوں۔ حضرت نے اس سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا بھی مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں کہا کرتا تھا خدا بندہ جو تو مجھے آخرت میں سزا دینا چاہتا ہے وہ جلد اسی دنیا میں دے دے۔ یا حضرت یہ سن کر حضرت نے فرمایا تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ پارے الہ تو ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ پیج نمبر ہے 571۔ چنانچہ آپ نے یہی دعا مانگی اور اللہ نے اسے شفاعت عطا فرما دی۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 4902 4904۔ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا جو یوں دعا مانگ رہا تھا خداوندہ میں تجھ سے صبر کی دعا مانگتا ہوں۔ حضرت نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا یوں دعا مانگو کہ بارے اللہ میں تجھ سے عافیت اور عافیت پر شکر کی دعا مانگتا ہوں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام بہار الانوار جلد 95 پیج نمبر 287 اور پیج نمبر 296۔ اور اس کتاب میں ہے کہ آخر میں یہ بھی ہے کہ عافیت کا شکر کرنا بلاؤں پر صبر کرنے سے بہتر ہے۔ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ سے امن اور سلامتی کی دعا مانگا کرو، کیونکہ جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اگر وہ ہر طرف سے اکٹھا ہو کر تم پر حملہ آور ہو جائے اور شور و غل برپا کر دے تو تم خاموشی اختیار کر لو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 10905۔ دشمن سے مقابلے کی خواہش نہ کرو بلکہ اللہ سے امن و سلامتی کی دعا مانگا کرو۔ یہ پیج نمبر 572 شروع ہوا ہے کہ سلامتی کی دعا مانگا کرو کیونکہ تمہیں یہ بات تو معلوم نہیں کہ کب جنگ میں مبتلا ہو جاؤ، پس جب ان سے آمنا سامنا ہو تو یہ دعا کرو بارے اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور ان کا بھی رب ہے، ہماری اور ان کی پیشانیاں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، ان کی تندی کو تو ہی سست کر سکتا ہے، پھر زمین پہ بیٹھ جاؤ، جب وہ تمہیں گھیر لیں تو کھڑے ہو جاؤ اور نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزل الاعمال حدیث نمبر 10906 and 10907۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عافیت کے سوال سے بڑھ کر کوئی اور سوال محبوب نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزل الاعمال صفحہ نمبر 3130، 3153، 32,000، اس کے بعد 3200۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا پروردگارا تو نے مجھے کس لیے زندان کا مستحق ٹھہرایا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی تو نے تو خود ہی اسے چنا تھا جب تو نے کہا تھا کہ پروردگارا میرے لیے قید خانہ بہتر ہے اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے لیے عافیت بہتر ہے اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نور الثقلین جلد نمبر 2 پیج نمبر 424۔ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیج نمبر 573 ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون سی افضل دعا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا سے دین و دنیا اور آخرت میں مغفرت و عافیت کی دعا مانگا کروں۔ وہ دوسرے دن پھر آ گیا، وہی سوال کیا، حضور نے پھر وہی جواب دیا، یہاں تک کہ سلسلہ 4 دن تک جاری رہا۔ جب وہ چوتھے دن آیا اور کہا یا رسول اللہ کون سی دعا افضل ہے تو حضرت نے فرمایا اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عافیت اور مغفرت کی دعا مانگو، کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں دنیا میں اور پھر آخرت میں مل جائے تو تمہاری کامیابی یقینی ہے۔ در منشور جلد اول پیج نمبر 232، الترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 پیج نمبر 271، بروایت ترمذی سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 1265، حدیث نمبر 3848۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرو کیونکہ یقین کی نعمت کے بعد عافیت سے بڑھ کر اور کوئی اچھائی نہیں ہے جس کو
جس کسی کو بھی عطا ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابن ماجہ جلد 2 پیج نمبر 1265 حدیث نمبر 3849۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے بلا، پھر باپ، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے بلاؤں سے محبت۔ پیج نمبر 574 ہے اور حدیث نمبر ہے 2774۔ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے طلب عافیت کی دعائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو تعلیم کردہ دعا سے اقتباس، بریکٹ پہ لکھا ہے خداوندا جب تک تو مجھے زندہ رکھے میرے اور عافیت کے درمیان جدائی نہ ڈال۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 94 پیج نمبر 63۔ دعا یہ کلمات، ہمیں خطرناک دنوں سے عافیت میں رکھ اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 97 پیج نمبر 141۔ الہی تو مجھے اس مقام پر ایسی عزت عطا فرما کہ اس کے بعد میری کبھی بھی توہین نہ ہو، نیز مجھے ایسی عافیت عطا کر کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی مصیبتوں میں گرفتار نہ فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 98 پیج نمبر 181۔ خداوندہ مجھے اس چیز کے شر سے اپنے امان میں رکھ جو آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہے، اس کے شر سے بھی محفوظ رکھ جو اوپر جاتی ہے، اور اس کے شر سے بھی پناہ میں رکھ جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور جو اس سے باہر آتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 95 پیج نمبر 305۔ پیج نمبر 575 ہے۔ خداوندہ میں تجھ سے عافیت کی استدعا کرتا ہوں، عافیت جمیل کی دعا کرتا ہوں، عافیت پر شکر کرنے کی درخواست کرتا ہوں اور عافیت پر شکر کے شکرانے کا التماس کرتا ہوں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد 95 پیج نمبر 362۔ حضرت رسول خدا دعا مانگتے تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پوری عافیت کی درخواست کرتا ہوں، پھر فرمایا پوری عافیت جنت میں داخل ہونے کی کامیابی اور جہنم کی نجات ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد 95 پیج نمبر 362۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جو آسمانوں میں مشہور ہے، یا اللہ میں تجھ سے تیری ذات پر ایمان لانے، تیرے پیغمبر کی تصدیق کرنے، تمام بندوں سے عافیت میں رہنے، عافیت پر شکر ادا کرنے اور برے اور بدترین لوگوں سے بے نیاز رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 95 پیج نمبر 354۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب طلب عافیت کرتے، اس پہ شکر ادا کرتے تو کہتے یا اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی عافیت کے لباس پہنا، ایسی عافیت جو میرے جسم میں دنیا و آخرت کی عافیت کو جنم دے اور صحت و ایمان، جسم و ایمان کی سلامتی، قلبی بصیرت اور نفاذ امور کی صلاحیت عطا فرما۔ صحیفہ کاملہ دعا نمبر 23۔ پیج نمبر ہے 5 نمبر 76 اور حدیث کا نمبر ہے 275۔ ہیڈنگ ہے خاصان خدا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، انہیں اپنی عافیت کے ساتھ زندہ رکھتا ہے اور بہشت میں عافیت کے ساتھ پہنچائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 11246۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں وہ عافیت میں زندہ رکھتا ہے، عافیت میں انہیں موت دے گا اور عافیت ہی میں انہیں بہشت تک پہنچائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال حدیث نمبر 11247۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلاؤں سے بچائے رکھتا ہے، انہیں عافیت میں زندہ رکھتا ہے، عافیت میں روزی عطا فرماتا ہے، عافیت میں موت دیتا ہے اور عافیت میں دوبارہ اٹھائے گا اور عافیت کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کافر جلد نمبر 2 پیج نمبر 462 حدیث اول، بریکٹ میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 463 حدیث دوم، اب پیج نمبر ہے 577۔ مخلوق خدا میں کچھ خاصان خدا ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں اپنی نعمت سے غذا عطا فرماتا ہے، اپنی بخشش کے عطیے سے نوازتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ بلائیں اور فتنے ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن انہیں ذرہ بھر بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 462 حدیث نمبر 3۔ بحار الانوار جلد 81 پیج نمبر 181۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے بلا، بریکٹ میں لکھا ہے آزمائش، باب
پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے جو آزمائشات سے دو چار نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، اور اس میں غور و فکر سے کام لے۔ اب صفحہ نمبر 578 ہے، فصل 34 عقوبت، اور اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے 2776، اور برائٹ ورڈز میں لکھا ہے عقوبت، یعنی واضح الفاظ میں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 442 ہے، جو اس طرح شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تمہارا رب بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 167۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب نازل کرنے والا ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا مہربان بھی ہے، بہت بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 98۔ جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا سخت عذاب والا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث شریف خداوند تعالیٰ کی توصیف میں فرمایا، نہ غضب کے شرارے رحمت کے فیضان اسے روکتے ہیں، اور نہ لطف و کرم اسے تنبیہ و عقاب سے غافل کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ 195۔ اللہ سبحانہ نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی معصیت پر سزا اس لیے رکھی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب سے دور کرے اور انہیں جنت کی طرف گھیر کر لے جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 368۔ پیج نمبر 579 ہے، اللہ سبحانہ نے اپنے نافرمانی کے لیے عذاب اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے دور رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، دنیا کے بارے میں فرمایا، میں افطار دنیا کی حالت کیا بیان کروں جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہو، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 82۔ بریکٹ میں لکھا ایزن، پھر دنیا دھوکے باز، نقصان رساں اور رواں دواں ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے اسے بطور ثواب پسند نہیں کیا، اور نہ دشمنوں کے لیے اسے بطور سزا پسند فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت 415۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو اچھی طرح جانتا بوجھتا ہے، اور لوگوں کے ان رازوں اور بھیدوں سے جنہیں وہ چھپا کر رکھتے ہیں بے خبر نہیں۔ پھر یہ حکم و احکام اس لیے دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو آزما کر ظاہر کر دے کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے کون اچھا ہے، تاکہ ثواب ان کی جزا اور عقاب ان کی بداعمالیوں کی پاداش ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144۔ بے شک کوئی بدی سے بدتر شے نہیں سوائے اس کے عذاب کے، اور کوئی اچھائی سے اچھی چیز نہیں سوائے اس کے ثواب کے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 114۔ پھر امانت کا ادا کرنا ہے جو اپنے کو امانت، پیج نمبر 580 اب میں پڑھوں گی۔